وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے, لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا, اس سے لوگ وضو نہیں کرتے. نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے, اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. وضو میں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ, یعنی تھوک اور ناک وغیرہ بدن پہ لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں, نہ پاک ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے بلی اگر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا, بلی کا جھوٹا پاک ہے. تو کیا ہوا, وضو کا جو طریقہ ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں عجیب, نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے. طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. بولو نا یار, تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کرتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا, بہت زور سے بھی بند نہ کریں, اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے, بس آرام سے بند کر. کیونکہ وہمی ہوں گے نا, وہ یوں کر کے کرتے رہیں گے, نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں, پورے کوئی نمی بھی نہ آئے, تو تھوڑا سا بند کر دیں, ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے. یہ لیا آپ نے, منہ میں کلی کی, مسواک کی, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے, غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, پھر بند کیا, پھر کلی, اس طرح. پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف. اور نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے, اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں, سامنے والے کا خیال کریں. سامنے تو یہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے, اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تفصیل. چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا, اس کی رطوبتیں نکالی, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, دوبارہ پانی لیا, پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا, اور نلکا اسی وقت, جب چلو میں پانی بھر گیا نلکا اسی وقت کیا کر دیا. اللہ نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے. تو پھر یوں کیا, پھر 3 دفعہ, 6 چلو پانی خرچ ہوا نا, چلو اس کو کہتے ہیں, 6 چلو پانی خرچ ہو. پھر آپ نے کیا کیا, نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے. جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا. 3 دفعہ اس طرح کیا. اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو, نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو, بند کر دو, اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو. تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا, نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا. 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا. داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا, بڑی داڑھی ہے, میری داڑھی ایسی میں پوری داڑھی دھو لی, تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں, بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے. لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا, جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا, قرآن میں کیا ہے کہ قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. پتہ ہے دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا, ختم کہاں ہوگا, پانی یوں نہیں بہانا, اس طرح بہانا ہے پانی, یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے, جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا. اس ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے, ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو, دونوں ہاتھوں سے نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نلکا کیا کر دیا, بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کی. یہ جو ہوتا ہے نا یوں کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کی, نہیں, یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا. ایک دفعہ دھل اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ طریقہ نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں. سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں طریقے ہیں مسا کے, صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ. کیا ہو گیا سر کا مسا. پھر انگلیوں کا, وہ کانوں کا, الاذنان من الراس, حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں, سر میں سے. کیا مطلب, اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان کا مسا کیا
اور کانوں کی لو کا مسح. گردن کا مسح بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت احناف بھی نہیں کہتے, افضل ہے, بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسح پہ نہیں ہے, اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو, سنت نہیں, زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسح کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کریں بولو بھائی. لیکن یہ جو یہاں کا مسح نہیں ہوا, بعض لوگ پوری گردن کو کر کے لا رہے ہو, ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسح یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے, یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے, وہ کہتے تھے مسح جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسح کرنا ہے تو گدی, گردن نہیں گدی کا مسح, وہ یہاں سے کر. لیکن یہ کوئی نہ سنت موقدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی, کوئی کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا, بہت سے علماء فقہا اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے, تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الل کعبین, انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں, دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں, پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں. جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے ایک مگا پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے, ایک مگا جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا, ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. نماز تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ تم وضو نہیں کرو. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, یہاں فعل بول کر ارادہ فعل مراد. میں نے بتایا تھا نا, کبھی فعل بولا جاتا ہے تو ارادہ فعل ہوتا ہے, کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کو بولتے کیوں ہو, کیا مطلب اس کے کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو. تو یہاں بھی ہے اذا قمتم, جب تم کھڑے ہو جاؤ, کیا مطلب جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو. تو ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو, اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین تک, ٹخنوں تک. یہ 4 فرائض وضو کے بیان کیے گئے ہیں کہ کم سے کم ان 4 اعضاء کا دھونا ضروری ہے. اور حدیثوں میں کچھ اور بھی اضافہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کیا کرتے تھے, ناک میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے 3 دفعہ. اور اس میں جو بتایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں سے مسح کرو, تو یہ سے کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ پورا سر مسح کرنا ضروری نہیں ہے. سر کے کچھ حصے کو بھی اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو مسح ہو جائے گا. تو اس آیت کی تفسیر میں اب کتنا وضو کے ارکان لازم ہیں, کتنے مستحب ہیں, فقہا کا اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں منہ میں جب وجہ کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے نا, اس میں یہ جو چہرے کے اندر کا حصہ ہے یعنی زبان, یہ بھی اس میں داخل ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وجہ کہتے ہیں وہ چیز فیس کو کہتے ہیں, اور فیس اسے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہو. آپ کے جو ہونٹوں کے پیچھے کا حصہ ہے یا زبان وغیرہ وہ ہمیشہ سامنے نہیں آتی, تبھی لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کو فیس کیا, کیا مطلب بالکل چہرہ اس کے سامنے لے کر آیا. تو عربی میں وجہ کا ترجمہ پورا فیس بنتا ہے. تو اس لیے امام حنیفہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں, ہاں نبی نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سنت عمل کہلائے گا. تو اگر کوئی 4 اعضاء ہی پورے کر لیتا ہے, چہرہ اور سر کا مسح اور کوہنیاں اور پاؤں, تو بھی اس کا وضو ادا ہو جائے گا, قلی نہ بھی کرے گا. بہتر ہے, سنت موقدہ ہے کہ قلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی. تو میں اس کے تھوڑے سے فقہی احکام بیان کر دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں 4 اعضاء فرض ہیں, یہ اگر کر لیے جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی. قلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں, سنت موقدہ ہے. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری. غسل میں امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں, اچھا امام شافعی بھی اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ ناک میں پانی اور قلی ضروری نہیں ہے, لیکن امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں ناک میں پانی اور قلی ضروری نہیں ہے, ایسے ہی غسل میں بھی ضروری نہیں ہے. امام احمد کے نزدیک دونوں میں ضروری, ناک میں پانی اور قلی, وضو میں بھی غسل میں بھی. امام شافعی کے نزدیک دونوں میں ضروری نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں ضروری نہیں ہے, وضو میں ضروری نہیں ہے, غسل میں ضروری ہے. یعنی غسل میں ان کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری اور قلی کرنا بھی ضروری, اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا. اس لیے امام حنیفہ کے نزدیک غسل کے 3 فرض ہیں, قلی کرنا, ناک میں پانی اور پورے جسم میں پانی بہانا. تو امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا, قرآن کہہ رہے تم جنابت میں ہو تو تکلف کر کے پاکی حاصل کرو. تو وہ کہتے ہیں تکلف میں مبالغہ ہے, تو مبالغہ جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی اور منہ میں قلی بھی کی جائے, اس کو ہم غلو سے, مبالغے سے تعبیر کریں. تو قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا امام صاحب نے کہ غسل میں یہ تینوں فرض ہیں, جبکہ امام شافعی غسل میں بھی ایک ہی فرض ہے, قلی اور ناک میں پانی کو فرض نہیں سمجھتے, اور وضو میں. خیر, تو اچھا دوسرا اختلاف فقہا کا سر کے مسح کے بارے میں.
امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے جب تک پورا سر نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں مسح کرنے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی ایسا آتا ہے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے۔ لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے سر کا مسح ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں با کا لفظ ہے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں ہے بلکہ بِرُؤُوسِكُمْ ہے، سر کے حصے کا۔ یہ بات تبعیض کے لیے آتی ہے، کچھ حصے کا مسح بھی کافی ہے۔ اب کچھ کتنا ہے یہ اجمال ہے، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، تو جب قرآن کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا تو پھر اجتہاد ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہو، چاہے وہ ضعیف بھی ہو، تو اپنے اجتہاد سے بہرحال وہ بہتر ہے۔ تو امام حنیفہ کے پاس اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے گئے، آپ نے پیشاب فرمایا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور پیشانی پر مسح کیا۔ تو اب ظاہر ہے پیشانی پر مسح اگر ہوگا تو قرآن کی تو یہ آیت چھوٹ جائے گی، قرآن تو سر پہ مسح کا کہہ رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پیشانی سے مراد پیشانی کی مقدار ہے۔ صحابی نے کی مراد یہ تھی کہ پیشانی کے بقدر جو سر کا حصہ ہے نا، اتنا حصہ جو پیشانی کے برابر ہو اس پہ مسح کیا۔ عربی میں چیزیں محذوف ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، مراد گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا، تو علی ناصیتی کا مطلب علی مقدار ناصیتی، کیونکہ پیشانی پر مسح تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اب پیشانی جو ہے نا یہ سر کا چوتھائی حصہ بنتی ہے، اور ویسے بھی کسی چیز کا 1/4 سے کم اگر آپ جائیں گے تو وہ اس چیز کا ایسا حصہ بن جائے گا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ کبھی 1/3 کسی چیز کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، کبھی 1/4 ہوتا ہے۔ تو اس بیس پر امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے 1/4 کا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض سر کا مسح کا حکم ہے، تو ایک بال کا بھی مسح ہو گیا نا تو وہ باز سر ہی کہلائے گا۔ لیکن حنفیہ کی طرف سے، امام حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی بعض سر تو ہے، ایک بال پہ آپ مسح کر لیں تو سر کا بعض حصہ تو ہو گیا، لیکن یہ اتنا بعض ہے جتنا قرآن نے حکم دیا یہ ہمیں نہیں پتا، یہ بعض کتنا ہے یہ مقدار مجمل ہے، مبہم ہے۔ تو حدیث میں اس کی تفسیر ہے، تو ہم حدیث کو بطور تفسیر کے لے کے 1/4 سر کے مسح کو لازم قرار دیں گے۔ بہرحال یہ فقہ کا اختلاف ہے، جو جس فقہ کو فالو کر رہا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے وہ تو، لیکن سنت یہی ہے کہ پراپر پورا وضو کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو بخاری اور مسلم میں، جیسے مسلمان کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی، پھر چہرے دھوتے ہیں 3 دفعہ، پھر کوہنیاں، پھر سر کا پورا پراپر مسح۔ اور یہ جو یہ طریقے آج کل مسح کے مشہور ہیں، یوں کر کے، یہ کہیں ثابت نہیں، بس ایسے پورا مسح کر لیں۔ تو اس طرح بھی ثابت ہے، یوں کیا جائے یہ بھی ثابت ہے، دوبارہ بھی واپس لایا جائے، دونوں طرح سے ثابت ہے مسح۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھو ٹخنوں تک، تو پاؤں کا دھونا بھی لازم ہے، پاؤں دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، آگے اللہ نے جنابت کے حکام بیان کیے کہ یہ تو جب تھا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، لیکن اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جنابت کی حالت میں ہو تو پھر وضو نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اگر تم جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا، تو خوب طہارت حاصل کرو، جس کو غسل سے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث میں اس کی تشریح۔ اب آگے تیمم کی آیات ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو، تو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو ایسی کنڈیشن میں تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ بھی آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو تیمم کا حکم اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ تیمم کو مقصود بنا کے، شریعت میں پانی نہ ملے تو یہ حکم ہے۔ اب تیمم کا حکم ضمناً ہے، ضمناً کا مطلب آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جو وضو کے احکام دے رہا ہے تو تمہیں پاک کرنا مقصد ہے، تنگی میں ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ تو تیمم بھی چونکہ وضو کا خلیفہ ہے، تو نعمت کو کمپلیٹلی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس تیمم کی آیت کو دوبارہ ذکر کر دیا یہاں، یعنی کیونکہ آگے پھر قرآن میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تو یہ یعنی طہارت کے احکام تمہیں تفصیل سے دے کے تمہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس تفصیل کی وجہ سے دوبارہ سے تیمم کی آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا کہ اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ پانی نہ ملے تو بھی تمہیں ایسا ہی نہیں چھوڑا اس نے، بلکہ تیمم کو پانی کا قائم مقام قرار دے کے تمہیں وہ پاک فرض کر لیتا ہے اسے۔ تو یہ ضمناً یہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا تمام ہونا اپنے بندوں پر یہ واضح ہو جائے۔ فرمایا اگر تم نے عورتوں کو چھوا اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی واجب ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تیمم جب ہوگا جب پانی نہ ہو، اور اگر پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں۔ تو غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے، تو وضو کے لیے تیمم ہے، فرق صرف نیت کا ہے
کہ اگر آپ غسل کے لیے تیمم کریں گے تو نیت غسل کی کریں گے، اور اگر آپ وضو کے لیے تیمم کریں گے تو نیت وضو کی۔ طریقہ ایک ہی ہے، وہ طریقہ کیا ہے اللہ نے بیان کیا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کرو۔ تیمم کا طریقہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، مٹی پہ حدیث میں آتا ہے تیمم ضربتان، 2 دفعہ ضرب لگائی جائے گی، مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارا، ایسے کر کے جھاڑ لیا، اور پھر یعنی نیت بھی کی، بسم اللہ بھی پڑھیں، اور پھر پہلے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح کوہنیوں تک یوں کر کے، اور بائیں ہاتھ کو ایسے دائیں ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ کو ایسے بائیں ہاتھ، پہلے چہرے کا کرنا ہے، یوں کیا، پورا چہرہ اچھی طرح کور کر لیا آپ نے ایک دفعہ، اور پھر دوبارہ ضرب ماری، لیفٹ ہینڈ سے کوہنیوں تک مسح کر لیا، اور رائٹ ہینڈ سے ادھر لیفٹ ہینڈ کو کوہنیوں تک مسح کر لیا، اس سے تیمم ادا ہو جاتا ہے۔ غسل کا بھی اسی طرح ہے، اور اس کا وضو کا بھی ایک ہی تیمم۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو بھی تیمم واجب ہے، پانی نہ ملے۔ یہاں چھونے سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھونے سے مراد یعنی ہاتھ لگایا تو بھی وضو اور واجب ہو جاتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم واجب ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، کہ اگر کس نے بیوی سے ہم بستری کی تو بے شک منی نہ بھی نکلی ہو، کوئی قطرہ نہ بھی خارج ہوا وضو ٹوٹنے کا، لیکن اگر انٹرکورس ہو گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی وہی تیمم ہے، طریقہ ہے جو وضو کے تیمم کا طریقہ۔ تو یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا مستم النساء جو ہے نا، یہ کنایا ہے جماع اور ہم بستری سے۔ ایک دوسری قراءت میں لمستم ہے، وہ بھی متواتر قراءت ہے کہ تم نے چھوا ہو، تو دونوں کا مطلب ایک ہی، کیونکہ قرآن جماع اور ہم بستری کی بات کو اشارتاً ذکر کرتا ہے، واضح طور پہ ذکر نہیں کرتا۔ اور امام حنیفہ کے مسلک کے مضبوط ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم اگر لامستم النساء سے مراد جماع اور ہم بستری لیں گے تو پہلے اللہ نے جاء احدکم من الغائط کا تذکرہ کیا کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو، تو قضائے حاجت سے فارغ ہونا حدث اصغر ہے، اس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اور لامستم النساء سے اگر ہم جماع مراد نہیں لیں گے اور ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ عورت کو ہاتھ لگانا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو فرض ہوتا ہے، اور وضو نہ ہو تو تیمم ہوگا، تو پھر یہاں بھی حدث اصغر ہی مراد ہوگا، تو پھر یہ آیت غسل کے حکام کو بیان نہیں کرے گی۔ تو ہم اگر لامستم النساء سے جماع مراد لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ او جاء احدکم من الغائط سے مراد ہے وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں، لامستم النساء سے مراد ہے وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں، تو دونوں کے تیمم اللہ نے پھر بیان کر دیا، تو آیت میں پھر تکرار نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک قرینہ ہے جن کی یعنی فقہی حکام ہے، اگر میں بہت ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے گا، تو خیر یہ آپ کو میں نے ہلکا پھلکا دونوں کے دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ویسے بھی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی نماز کے دوران میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تھے، میں اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ بھی حنفیہ کے مسلک کی مضبوط دلیل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ہو۔ امام شافعی کے بہرحال اپنے دلائل ہیں جن میں ان کی نظر میں مضبوط دلیل یہ ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اب اللہ نے چونکہ غسل کے احکام دیے کہ غسل بھی کرو اس صورت میں اور وضو بھی کرو، یہ نہ ملے تو تیمم کرو، انسان پریشان ہو گیا، اللہ نماز تو دن میں 5 دفعہ ہے، 5 دفعہ میں غسل بھی کروں اور کپڑوں کو بھی پاک رکھوں جو نماز کے حکام ہیں، تو یہ تو بڑی ٹینشن والا دین ہے، بڑی ٹینشن والا مذہب ہے، اور غسل فرض ہو جائے، اب سفر میں انسان ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اس کو نہانا پڑتا ہے فجر کی نماز سے پہلے، تو یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے، بہت مشکل دین ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، دیکھو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں حرج میں تنگی، ٹینشن میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے اللہ کا، لیکن یریدو اللہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ تم کو پاک صاف رکھے۔ مسلمان قوم نیٹ کلین ہونی چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے، گندگیوں سے دور ہونی چاہیے، تو اب اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن اٹھانی پڑے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو اگر کہے نا کہ بھئی نہا کے آؤ، وہ بچہ کہ اماں آپ نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا، تو ماں کہے گی بیٹا میں چاہتی ہوں میرا بچہ صاف ستھرا لگے، اچھا لگے دیکھنے میں، تو اللہ طہارت چاہتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن کہتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ اگر یہ طہارت کے حکام اللہ تمہیں نہ دیتا تو اسلام کے کچھ اچھے حکام تمہیں مل جاتے، کچھ رہ جاتے، تم پورے طور پر ایک کامل اچھے انسان نہ بن پاتے، تو نعمت ادھوری رہ جاتی۔ نعمت کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مشکل احکام بھی تمہیں دینے تھے۔ لعلکم تشکرون، اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو، تم بولو اے اللہ تو نے ہمیں کیسا پیارا مذہب اور دین دیا کہ جو ہمیں ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا آپ جو پکے نمازی ہوتے ہیں کیسے ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں، ان کے جسم سے بو بھی نہیں آتی، اور
ہر وقت یعنی بار بار وضو کرتے ہیں، ناک دھوتے ہیں، کلیاں کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، جو پراپر وضو کا طریقہ ہے وہ تو نبی نے یہی بتایا ہے، مسواک کرتے ہیں، ان کے دانت صاف رہتے ہیں، اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ نہ نکل جائے، نکل گیا تو اپنے جو ازار کو یا اس کو دھویا جائے۔ اور جو نمازی نہیں ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، وہ ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہے ہی نہیں۔ دیکھیے وسوسوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وسوسے کی قسم یہ ہوتی ہے کہ جو حقیقت میں وسوسہ نہیں ہوتا، بس وہ وہم ہوتا ہے آپ کو، اور آپ خامخواہ میں اس میں پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ وسوسہ باقاعدہ ایمان کی علامت ہے، جو وہمی لوگ جس میں بعض دفعہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک وسوسہ ہو گیا کہ میرا پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے۔ یہ وسوسے لوگوں کو آج کل ہونے لگے ہیں، وضو کرنے کے بعد ان کو شک پڑتا ہے کہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ جگہ خشک رہ گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہوں، اور وہ کپڑے دھوتے ہیں تو رگڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ پتہ نہیں پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو یہ تو وہم کی بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اسے خیال پیدا ہو کہ اس کی ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک آواز نہ سن لے یا اس کو بدبو محسوس نہ ہو، یعنی جب تک اس کو 100% یقین نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وسوسوں پر عمل کی اجازت ہمیں نہیں دی ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے جب کوئی کام کر لیا تو آپ کرنے کے بعد بھول جائیں اس کو۔ فقہاء نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا، اب آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو قائم ہے یا ٹوٹ گیا ہے، تو جب تک آپ کو وضو کے ٹوٹنے کا یقین نہ ہو، اور یقین اتنا ہو کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وقت تک آپ کا وضو شریعت میں باقی سمجھا جائے گا۔ اب بھی اگر کسی کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نہیں ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت پہ زیادتی کر رہا ہے۔ جب اللہ اس کی نماز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ تمہارا وضو باقی ہے، تو اب ہم نہیں ہونی چاہیے کہ حقیقت میں باقی ہے یا نہیں۔ ہمیں تو اپنی نماز اللہ کے ہاں قبول کروانی ہے، تو جب اللہ اس نماز کو نماز مان رہے ہیں تو اس میں ہمیں پھر وہم کی اجازت نہیں۔ اسی طرح جب آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، آپ نے اندازے سے اس جگہ کو دھو لیا، ظاہر اس میں 100% یقین نہیں ہو سکتا کہ جسم میں ناپاکی یا کپڑوں میں ناپاکی کہاں لگی ہے، 100% نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں لگی ہوئی ہے، تو آپ اندازے سے اس جگہ کو دھو لیں اور اس کے بعد بھول جائیں۔ بار بار اس جگہ کو چیک کرنا کہ شاید یہاں لگی ہو، شاید وہاں رہ گئی ہو، یا میں نے دھویا ہو تو کہیں چھینٹ نہ پڑ گئی ہو۔ ایسی چیزوں سے بھی انسان وہمی بن جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اتنا غور و فکر سے کام لیں۔ فقہاء نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے پینٹ یا آپ کی شلوار کے ایک پائنچہ ناپاک ہو گیا، کہیں اس پہ کوئی پیشاب یا کوئی ایسی نجاست لگ گئی، اب جب آپ اس کو دھونے کے لیے بیٹھے تو آپ یہ بھول گئے کہ میرا رائٹ والا جو پائنچہ ہے وہ خراب ہوا تھا یا لیفٹ والا۔ اب آپ نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا، کہیں بھی ذہن میں نہیں جا رہا آپ کا، تو تھوڑا سا اندازہ لگا کے بس دھو لیں۔ آپ ایک پائنچہ بھی دھو لیں گے تو خود بخود پاک سمجھا جائے گا دوسرا، حالانکہ ممکن ہے آپ نے دھونے میں غلطی کی ہو، لیکن چونکہ آپ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب اس وہم میں کہ یہاں ناپاکی لگی ہو تو ایسا نہ ہو تو میں وہ والی جگہ دھو لوں، تو آپ کو پورا کپڑا دھونا پڑے گا۔ تو شریعت نے آپ کو اس ٹینشن سے بچایا ہے کہ ایک اندازے سے آپ ایک جگہ دھو لیں۔ اگر وہ جگہ بالفرض نہیں بھی تھی تو بھی اللہ آپ کی نماز کو قبول کر لیں گے، آپ کے لباس کو پاک سمجھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرماتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی چھینٹیں مار لیا کرتے تھے اپنے ازار پر، اس لیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ پیشاب کے خطرات آنا ختم ہو گئے، بند ہو گئے۔ پھر آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ پیشاب کا خطرہ نکل رہا ہے، حالانکہ یقین نہیں ہوتا، لیکن اس وہم کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں لگتا نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا کہ بھئی اپنے ازار پہ پانی کی چھینٹیں مار لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، تاکہ بعد میں جب آپ ازار دیکھیں اور اس پہ گیلا پن دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ تو میں نے خود چھینٹیں ماری تھی۔ تو یعنی اپنے آپ کو بھی وہمی ہونے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم، یعنی لوگ تاکہ اپنے آپ کو وہمی ہونے سے بچائیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہم کا مرض کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں طہارت کے معاملے میں پاک صاف رہنے کا تو حکم ہے، لیکن اس بارے میں ہمیں وہمی بننے کی اجازت نہیں۔ تو یہ جو وسوسے طہارت کے ہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے کہ ان وسوسوں کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے اور شریعت کے قانون کو فالو کیا جائے۔ میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کو ہوتا ہے کہ ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ پتہ نہیں بال خوش نہ رہ گیا۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ایک عالم نے سنایا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب تھے، عالم تھے، ان کو یہ وسوسے کی بیماری ہو گئی۔ وہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو
ان کو یہ تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو کئی کئی گھنٹے لگا دیتے تھے وہ. تو عالم خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا اور مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ مسجد میں تالاب بھی تھا، بعض مسجد میں تالاب بنے ہوتے ہیں جن سے لوگ وضو کرتے ہیں. تو کہہ رہے میرے دل میں خیال آیا کہ جب تک میں اس تالاب میں غوطہ نہیں لگاؤں گا نا تو میرا جو ہے وضو مکمل نہیں ہوگا، میں پورا غوطہ لگا کے آؤں گا. اب کہتے ہیں میں پریشان، وہ عالم تھے حالانکہ علم دین پڑھا ہوا تھا وہ، اور بزرگ بھی تھے، یعنی لوگوں میں ان کی شہرت بھی تھی. میں نام اس لیے شو نہیں کروں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ بہت سارے ان کو جانتے بھی ہیں. لیکن یہ ایسی بیماری ہے شیطان کی طرف سے، جب یہ مسلط ہوتی ہے اور انسان اس کا علاج بر وقت نہ کرے اگر، تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا کہ اب میں نے کہا کہ اگر میں سب کے سامنے اس حوض میں غوطہ لگاؤں گا، ڈبکی لگاؤں گا، تو لوگ کیا بولیں گے، بھئی یہ پاگل ہو گئے. تو کہنے میں وہ لوٹے سے وضو کر رہا تھا تو میں نے وہ لوٹا جان بوجھ کر اس تالاب میں پھینکا اور پھر میں نے ایک چھلانگ لگائی ہے اس کے اندر کو، ارے میرا لوٹا، اور یہ کہتے ہیں پورا غوطہ لگا کے تالاب سے باہر نکلا ہوں. کہہ رہے ہیں پھر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ اب میرا وضو جو ہے مکمل ہو چکا. تو میرے پاس کالز آتی ہیں، دیگر علماء کے پاس بھی کالز آتی ہیں وہم کے مریضوں کی. اس لیے بھائی اس بارے میں شریعت کے قانون کو فالو کیا جائے. یہ بات درست ہے کہ غسل میں یا وضو میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے 3 دفعہ اپنا چہرہ دھو لیا تو اب ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہتی. اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ رہ گئی ہے تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے، یہ آپ کے وہمی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے 3 دفعہ دھو لیا، بس اٹھ کے تسلی سے چلے جائیں اور یہ وہم نہ کریں. اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ بھئی تمہاری ایک جگہ بال خوش رہ گئی تھی، تو آپ کہیں اللہ میں نے وضو اس طرح سے کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، میں نے 3 دفعہ چہرہ دھویا ہے تو اس طرح وضو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں پورے قرآن و سنت کو فالو کرنے کا حکم ہے. جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک بال کے برابر جگہ خشک رہنے سے وضو نہیں ہوتا، اسی نبی نے یہ بھی بتایا کہ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ چہرے پہ یوں کر کے پانی ڈالو تو بس کافی ہے. امام زین العابدین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب احادیث سنی کہ پیشاب کی چھینٹوں سے جو نہیں بچتا اس پہ عذاب قبر ہوگا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرمایا پیشاب سے احتیاط کرو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہو. یعنی جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے اور پیشاب کی ناپاکی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ان کو عذاب قبر ہوتا ہے. تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی حضرت زین العابدین نے، تو یہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ اپنے ساتھ ایک شیشے کا بوتل رکھا کرتے تھے کہ جہاں بھی پیشاب کرنا ہوتا تو اس شیشے کی بوتل میں پیشاب کرتے تاکہ چھینٹ نہ پڑے، کیونکہ زمین پہ یا فلش پہ کہیں بھی پیشاب کریں گے تو تھوڑی بہت چھینٹیں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے بہرحال. تو حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے، وہ شیشے کی بوتل رکھتے تھے اور اس میں پیشاب کیا کرتے. کچھ دنوں کے بعد پھر خود ہی عمل چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں چھوڑا، انہوں نے فرمایا لم یتکلف لہذا من ہوا خیر منہا، کہ اتنا تکلف اس شخصیت نے نہیں کیا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا تو انہوں نے کیوں شیشے کا برتن نہیں رکھا؟ تو جیسے وہ پیشاب فرمایا کرتے تھے ہم بھی اسی طرح کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، پوری شریعت کو دیکھ کے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی فقہا کو فالو کرنا چاہیے، مجتہدین کو فالو کرنا چاہیے. آج کل یہ بھی ایک لوگوں میں ایک ٹریک چل نکلا ہے کہ کوئی بھی حدیث سامنے آئے تو بس اس پر عمل کرو، بس جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی سامنے، صحیح حدیث مل جائے تو اس کو فوراً فالو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، ہمیں مجتہدین کے فتاویٰ دیکھنے پڑیں گے کہ مجتہدین نے قرآن و حدیث کا یہ مفہوم کیا بیان کیا ہے اور ان کا کیا فتویٰ اس بارے میں. تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے کتابوں میں، کہ یہ درست ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیشاب کی جو بہت معمولی تھوڑی سی چھینٹیں ہوتی ہیں ان سے بچنا فرض نہیں ہے اور وہ قابل معافی ہیں.